بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ہیلتھ امیزی یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ گردے انسانی جسم کے اعضائی رئیسہ یعنی اہم ترین اعضاء میں شامل ہیں۔ ریڑھ کی ہڈی کے دونوں جانب پشت کے ساتھ موجود لوبیا کی شکل کے یہ اعضاء فلٹر پلانٹ کا کام کرتے ہیں۔ یہ خون سے فاسد مادے جذب کر لیتے ہیں جو پیشاب کی صورت میں جسم سے خارج ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ گردے جسم میں پانی کی مقدار، بلڈ پریشر، خون میں سرخ خلیوں کی تعداد اور تیزابی مادوں کی مقدار متوازن رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ مختصر یہ کہ انسانی جسم میں گردوں کا بنیادی کام کچرے اور خون میں اضافی پانی کی صفائی ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گردے پیشاب کی نالی سے جڑے ہوتے ہیں اور کچرے کو خارج کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ عام طور پر مثانے یا پیشاب کی نالی میں بیکٹیریا کے نتیجے میں سوزش ہوتی ہے، جس کا علاج نہ ہو تو گردے کی انفیکشن میں تبدیل ہو جاتی ہے اور اس سے گردوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے یا دوران خون کے ذریعے پھیل کر جان لیوا انفیکشن کی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ ناظرین، کیونکہ گردوں میں انفیکشن کا مرض آج کل بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، اس لیے اس ویڈیو میں ہیلتھ امیزی یوٹیوب چینل کی جانب سے عام لوگوں میں اس حوالے سے شعور اجاگر کرنے کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے ایک ادنا سی کوشش کی ہے۔ ویڈیو میں آگے چل کر آپ کو بتایا جائے گا کہ گردوں میں انفیکشن کی وجوہات اور علامات کیا ہیں اور گردوں کے انفیکشن سے کس طرح بچا جا سکتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ایسی ہی مزید معلوماتی اور ہیلپ فل ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہیلتھ امیزی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ گردوں میں انفیکشن کی وجوہات۔ ناظرین، جیسا کہ ویڈیو میں پہلے بھی بتایا گیا ہے کہ گردوں میں انفیکشن عام طور پر مثانے میں انفیکشن سے ہوتی ہے اور یہ ایک بیکٹیریا ای کولی کے باعث ہوتا ہے، مگر کچھ اور بیکٹیریا بھی یہ خطرہ بڑھاتے ہیں۔ اگر جسم کے کسی دوسرے حصے میں انفیکشن ہو تو وہاں سے جراثیم خون میں سفر کرتے ہوئے گردوں میں پہنچ کر انہیں متاثر کر سکتے ہیں۔ ای کولی نامی بیکٹیریا انسانی آنتوں میں پائے جاتے ہیں۔ یہاں رہتے ہوئے یہ کوئی نقصان نہیں پہنچاتے اور انسانی فضلے کے ساتھ یہ جراثیم جسم سے خارج ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر قضائے حاجت کے بعد طہارت میں احتیاط نہ کی جائے تو یہ جراثیم کسی بھی طرح پیشاب کی نالی کے ذریعے مثانے میں داخل ہو جاتے ہیں اور پھر گردوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ ناظرین، گردوں میں انفیکشن کسی بھی عمر میں ہو سکتا ہے۔ یہ خواتین میں سب سے عام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خواتین میں یوریتھرا یعنی پیشاب کا اخراج کرنے والی نالی چھوٹی ہوتی ہے، اس لیے جراثیم کا گردوں تک پہنچنا نسبتاً آسان ہوتا ہے۔ اسی طرح گردوں میں پتھری یا پیشاب میں رکاوٹ بننے والی کوئی بھی وجہ اس کا خطرہ بڑھاتی ہے۔ گردوں میں انفیکشن کی علامات۔ زیادہ پیشاب آنا۔ ناظرین، گردوں میں انفیکشن کی ابتدائی علامت عام طور پر معمول سے زیادہ ٹوائلٹ کے چکر لگانے کی شکل میں سامنے آتی ہے، کیونکہ گردے میں انفیکشن ہونے کی صورت میں مثانے میں خارش اور بے چینی محسوس ہوتی ہے اور وہ اس سے بچنے کے لیے پیشاب کے اخراج کا سہارا لیتا ہے۔ پیشاب میں خون آنا۔ ناظرین، اکثر گردوں میں انفیکشن ایسے بیکٹیریا سے ہوتا ہے جو پیشاب کی نالی سے سفر کر کے مثانے اور پھر گردوں میں پہنچتے ہیں۔ جب جسم اس انفیکشن کے خلاف مزاحمت کرتا ہے تو خون کے سرخ خلیات پیشاب کے راستے خارج ہونے لگتے ہیں۔ کمر درد۔ ناظرین، گردے اگر انفیکشن سے متاثر ہوں تو وہ سوجن کا شکار ہو جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں کمر درد کی شکایت ہوتی ہے، کیونکہ وہ کمر کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ یہ تیز درد کمر کے نچلے حصے میں محسوس ہوتا ہے۔ پیشاب کرتے ہوئے تکلیف ہونا۔ ناظرین، چونکہ گردوں میں انفیکشن پیشاب کی نالی میں سوزش کی ایک قسم ہوتی ہے تو اس کا اثر مثانے کے نظام پر بھی ہوتا ہے۔ یہ بیکٹیریا پیشاب کی نالی کے ٹشو اور اعصاب کو بھی متاثر کرتے ہیں، جس کے باعث پیشاب کرتے ہوئے تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ پیشاب میں جاگ بننا۔ ناظرین، گردوں میں انفیکشن کے نتیجے میں پیشاب جھاگدار ہو سکتا ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق اس انفیکشن سے لڑنے کے لیے جسم خون کے سفید خلیات کو بھیجتا ہے، جو کہ پیشاب میں جھاگ کی شکل میں نظر آتا ہے۔ پیشاب میں سے بدبو آنا۔ ناظرین، پیشاب میں انتہائی ناگوار بو محسوس ہو تو یہ بھی گردوں میں انفیکشن کی ایک علامت ہو سکتی ہے۔ در حقیقت یہ بیکٹیریا کا اجتماع ہوتا ہے، تاہم اس کا فیصلہ ڈاکٹر پر چھوڑ دیں، کیونکہ ایسا جسم میں پانی کی کمی کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ ناظرین، پیشاب میں انتہائی ناگوار بو محسوس ہو تو یہ بھی گردوں میں انفیکشن کی ایک علامت ہو سکتی ہے۔ در حقیقت یہ بیکٹیریا کا اجتماع ہوتا ہے، تاہم اس کا فیصلہ ڈاکٹر پر چھوڑ دیں، کیونکہ ایسا جسم میں پانی کی کمی کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ پیشاب میں پیپ آنا۔ ناظرین، سنگین معاملات میں پیشاب سے پیپ کا اخراج ہونا بھی گردوں میں انفیکشن کی ایک علامت ہو سکتا ہے۔ سر چکرانا۔ ناظرین، اگر گردوں میں انفیکشن کا علاج نہ کرایا جائے تو یہ دوران خون تک پھیل جاتا ہے، جس کے نتیجے میں پورا جسم متاثر ہو سکتا ہے۔ اس انفیکشن کا باعث بننے والے بیکٹیریا سے ہونے والا ورم خون کی شریانوں کو پھیلا سکتا ہے،
جیسے بلڈ پریشر کی سطح اچانک کم ہوتی ہے اور سر چکرانے لگتا ہے۔ اکثر بخار رہنا۔ ناظرین، گردوں میں انفیکشن کے نتیجے میں اکثر جسمانی درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے، یعنی بخار جیسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ یہ بنیادی طور پر جسم کا رد عمل ہوتا ہے۔ ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گردوں میں انفیکشن سے بچاؤ کے لیے کیا کیا جائے؟ گردوں کے انفیکشن سے محفوظ رہنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ پانی زیادہ استعمال کیا جائے تاکہ پیشاب کے راستے بیکٹیریا خارج ہو جائیں۔ پیشاب کی طلب ہوتے ہی فوراً مثانہ خالی کر لیا جائے۔ قضائے حاجت کے بعد طہارت کا خاص خیال رکھا جائے۔ قبض کی شکایت نہ ہونے دی جائے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال بھی آئے گا کہ ڈاکٹر سے کب رجوع کریں؟ ناظرین، اس ویڈیو میں بتائی گئی علامات اگر بار بار ظاہر ہوں یا مستقل طور پر رہیں تو فوری طور پر اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ان علامات کی روشنی میں وہ ٹیسٹ تجویز کرے گا اور انفیکشن کی تصدیق ہونے کے بعد آپ کو یورولوجسٹ سے رجوع کرنے کا مشورہ دے گا۔ یورولوجسٹ سے رجوع کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ گردوں کا انفیکشن شدت اختیار کر جائے تو پھر جان لیوا پیچیدگیوں کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ مولا کریم ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے اور رزق حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔